لیکن اگر اس کے علاوہ ورثاء موجود ہیں تو پھر یہ اعتکاف چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ شرعی حیثیت اس کی کیا ہونی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ سرکار سے ثابت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ایک دفعہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، وہ جو نجاشی بادشاہ کی جو پڑھی تھی۔ اب اسی ایک عمل سے یہ دلیل بنائی جاتی ہے کہ چونکہ سرکار نے پڑھی تھی تو لہٰذا ہم بھی پڑھ لیں، تو لیکن فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ کیونکہ فضیلت حاضر میت کی ہے، یعنی جب میت سامنے ہوگی تو نماز جنازہ کی وہی ہے، یعنی طریقہ بھی وہی ہے۔ غائبانہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں صرف ایک دفعہ سرکار نے عمل کیا، اور وہ بھی ایک ضرورت کے تحت کیا، تو اس کو تخصصات نبوت میں سے شمار کرتے ہیں۔ تخصصات نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کی اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، امت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں تھا غائبانہ نماز جنازہ کا، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں، یعنی جو قرون اولا کے مسلمان ہیں، ان کے ہاں یہ مروج نہیں تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ ایک دفعہ تھا۔ تو اس کو اس لیے علماء نے زیادہ تر تخصصات نبوت، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی تھی۔ جیسے 4 سے زیادہ نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اجازت تھی، امت کو اجازت نہیں ہے، تو وہ تخصصات نبوت میں سے۔ تو اس کو بھی غائبانہ نماز جنازہ جو سرکار علیہ السلام نے پڑھا، اس کو تخصصات نبوت میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف اس کی سرکار کو اجازت تھی، اور امت کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، نہ اس کی کوئی روایت موجود ہے، اور نہ ہی اس پر بعد میں صحابہ کرام کا عمل بھی رہا۔ عمل بھی رہا ہو نا تو پھر بھی چلو سمجھ آتی ہے کہ سرکار نے بھی کیا تھا اور بعد میں بھی اس پر عمل ہوتا رہا، تو یہ بھی سمجھ آتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔